بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جو میں آج سنانے جا رہا ہوں، اس کو سن کر آپ کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ رات میں سوتے ہوئے آپ کو ڈراؤنے خواب بھی آئیں۔ تو جو کمزور دل والے حضرات ہیں اس واقعے کو نہ سنیں، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ دن کے ٹائم ہی سنیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سنیے گا اور میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی اسٹوریز سننے کو ملیں گی جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے آج کے اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تیسرا ٹاؤن کراچی کا ہے جو 2016 میں پیش آیا تھا۔ ان دنوں وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی اور بہت ہی سستے اور مناسب گھر اور پلاٹس مل رہے تھے۔ ایک فیملی نے بھی وہاں پر ایک بنا بنایا گھر خریدا۔ گھر ڈبل اسٹوری اور کافی شاندار بنا ہوا تھا۔ 3 کمرے نیچے اور 3 کمرے ہی اوپر تھے، پھر اس کے بعد چھت تھی اور باہر ایک چھوٹا سا باغ نما صحن بھی تھا۔ اس فیملی میں ٹوٹل 5 افراد تھے، والد، والدہ اور 2 بڑے بیٹے، ایک چھوٹی بیٹی۔ اور اس واقعے کا اہم کردار ان کا بڑا بیٹا تھا، جس کے ساتھ سب سے پہلے اور سب سے بھیانک واقعات رونما ہوئے تھے۔ اس کا نام بابر تھا اور اس کی عمر اس وقت 24 سال تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی ابرار 21 سال کا تھا اور سب سے چھوٹی بہن بشرا 15 سال کی تھی۔ وہ لوگ جب اس گھر میں پہلی دفعہ داخل ہوئے تو ان کو گھر کے صحن اور چھت پر بہت سے پرندوں کے پر اور ہڈیاں ملی، پر ظاہر ہے وہ مکان بنے پورا 1 سال گزر چکا تھا اور کسی نے ابھی تک وہاں رہائش نہیں کی تھی۔ پھر بابر کے والد نے اس کو خرید لیا تھا، تو وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ سب گھروں کی چھتیں ملی ہوئی ہیں، آس پاس گھروں سے کوئی بلی وغیرہ آ کر پرندوں کو کھاتی ہوگی۔ ایک اور ضروری بات بتاتا چلوں کہ جس گلی میں ان کا گھر تھا اس گلی میں ٹوٹل 10 مکان تھے، پر آباد صرف 3 تھے، اور ان کا یہ گھر 2 خالی مکانوں کے بیچ میں تھا۔ مطلب ان کے گھر کے لیفٹ اور رائٹ والے دونوں مکان خالی تھے۔ ان لوگوں نے 4 مزدور لگا کر 3 گھنٹوں میں ہی اس پورے گھر کی صفائی کروا دی۔ اب وہ گھر بالکل نئے گھر جیسا چمک رہا تھا، اور اگلے 2 دنوں میں انہوں نے سارا سامان شفٹ کر کے وہاں رہائش شروع کر دی۔ چونکہ اس علاقے میں اس ٹائم آبادی کم ہوا کرتی تھی، تو مغرب کے بعد ہی ہر طرف اتنا گہرا سناٹا چھا جاتا تھا کہ باہر نکلنے سے بھی خوف آتا تھا۔ پر بابر والے ایک مڈل کلاس فیملی کے تھے اور وہ اپنی سب جمع پونجی اس گھر میں لگا چکے تھے۔ انہوں نے یہی سوچ کے گھر لے لیا تھا کہ اگلے 1-2 سالوں کی تکلیف ہے، پھر آہستہ آہستہ آبادی ہو جائے گی۔ خیر، آج ان کا اس گھر میں پہلا دن تھا، جو کہ سامان کی سیٹنگ میں ہی گزر گیا۔ اوپر بنے 3 کمرے والد صاحب پہلے ہی ایک بچے کو دے چکے تھے، جبکہ نیچے بنے گراؤنڈ فلور کے 3 کمروں میں سے ایک کمرہ والد اور والدہ نے رکھ لیا تھا۔ وہ لوگ اپنے سامان کی کافی سیٹنگ کر چکے تھے اور اب رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ لوگ شدید تھک چکے تھے۔ سب اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ اوپر والے فلور میں 2 کمرے لائن سے بنے ہوئے تھے، جبکہ بیچ میں ایک چھوٹا سا ہال تھا اور دوسری طرف ایک بڑا کمرہ تھا، اور اس کے ساتھ میں ایک اوپن کچن بھی بنا ہوا تھا، اور سیم ایسا ہی ڈیزائن نیچے کے فلور میں بھی بنا ہوا تھا۔ بڑا والا کمرہ بابر کا تھا، جبکہ سامنے والے کمرے اس کی چھوٹی بہن اور بھائی کے۔ خیر، بابر اپنے روم میں آ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کو تھکن تو بہت ہو رہی تھی، پر نئی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے اس کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 11:30 ہو رہے تھے۔ ایسے میں اس کو ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی دیوار پر کچھ مار رہا ہو۔ سردیوں کی راتیں تھیں، یہ آواز واضح اس کو آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر روم کی لائٹ جلائی اور ادھر ادھر دیکھا، پر روم میں کچھ نہ تھا۔ تھوڑا غور کرنے پر اس کو پتا چلا کہ یہ آواز اس کے بیڈ کے ساتھ والی دیوار سے آ رہی ہے۔
جیسے اس دیوار کے دوسری طرف سے کوئی دیوار پر کچھ مار رہا ہو، پر بابر کو تو پتا تھا کہ ان کے گھر کے دونوں طرف والے گھر خالی تھے، تو یہ آواز کیسے آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بابر نے سوچا کہ شاید برابر والے گھر میں کوئی شفٹ ہونے والا ہو تو وہ کام کروا رہا ہو، پر اگلے لمحے اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ رات کے 11 بجے کون کام کرواتا ہے؟ اور یہ جو آواز آ رہی تھی اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دیوار پر کوئی ہتھوڑا وغیرہ نہیں مارا جا رہا، بلکہ جیسے کوئی دیوار پر مکہ مارتا ہے ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ بے اختیار بابر نے اس دیوار پر کان لگا کر اس آواز کو اور غور سے سننا چاہا۔ اس کے کان لگاتے ہی دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پر بابر نے کان لگائے رکھے اور سننے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک اس کو دوسری طرف سے عجیب سی ہنسی کی آواز آتی ہے۔ یہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چپ کر کے بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرتا رہا، پر ڈر کے مارے اس کی نیند اب پوری طرح اڑ چکی تھی، اور وہ آوازیں صبح فجر تک وقفے وقفے سے آتی رہیں، اور فجر ہونے کے بعد سکون ہو گیا اور بابر بھی سو گیا۔ صبح جب بابر اٹھا تو اس نے والد صاحب سے اس بات کا ذکر کیا۔ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا نئی نئی جگہ ہے، تم کو وہم ہوا ہوگا، اچھا میں لیٹ ہو رہا ہوں، تم بشرا کو اسکول چھوڑ دینا۔ یہ کہہ کر والد صاحب اپنی جاب پر چلے گئے اور بابر بائک پر اپنی بہن کو چھوڑنے چلا گیا، اور واپسی پر وہ اپنے گھر کے پاس ہی موجود ایک کریانہ کی شاپ پر رکا، کیونکہ امی نے اس کو کچن کا کچھ سامان لانے کو کہا تھا۔ سامان پیک کرواتے اس نے اس کریانے والے سے پوچھا کہ یہ جو سامنے سی بلاک کے کارنر والا گھر ہے اس میں کون رہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ بھائی میں یہاں 2 سال سے ہوں، میرے سامنے یہ گھر بنے ہیں، یہاں ابھی تک کوئی رہنے نہیں آیا، اور سنا ہے کہ یہ گھر تھوڑا سا بھاری بھی ہے۔ یہاں اکثر لوگوں کو پہلی منزل کی بالکنی پر ایک جوان لڑکی نظر آتی ہے۔ یہ سن کر بابر کو گھبراہٹ شروع ہو گئی، اور سردیوں میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ دکان والا بابر کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھتا ہے کہ بھائی خیریت تو ہے؟ بابر اس کو بتاتا ہے کہ ہم کل ہی اس کے برابر والے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، اور رات والا معاملہ بھی اس کو بتاتا ہے، جس کو سن کر وہ کریانے کی دکان والا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ خیر بابر وہاں سے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ والدہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کو اس نے فی الحال کچھ نہیں بتایا، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، اور ویسے بھی وہ آسیب یا چڑیل اس کے گھر تھوڑی تھا، وہ تو برابر والے گھر پر تھا۔ دیوار ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے بس آوازیں آتی ہیں، یہی سب باتیں سوچ کر بابر نے خود کو تسلی دی، اور بابر والوں کے گھر کے 2 کمرے ہی اس گھر کی دیوار سے اٹیچ تھے۔ ایک بابر کا کمرہ جو پہلی منزل پر تھا، اور ٹھیک اس کمرے کے نیچے ایک گراؤنڈ فلور والا کمرہ جو بابر کے والدین نے گیسٹ روم بنا دیا تھا، تو وہاں پر رات میں کوئی نہ سوتا تھا۔ شام کو جب بابر کے والد گھر آئے، بابر نے اکیلے میں ان کو سب بات بتائی۔ بابر کے والد بھی تھوڑا سا پریشان ہوئے، پھر بولے کہ یار یہ سب چیزیں ہر خالی گھر میں ہوتی ہیں، تم ان کے پیچھے مت پڑو، نہ ہی ان کو چھیڑنا، جب وہاں کوئی رہنے آئے گا یہ خود ہی چلی جائیں گی۔ بابر نے والد کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر دل ہی دل میں وہ بہت ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ بھیانک ہنسی جو اس نے کل رات سنی تھی وہ اس کے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی تھی۔ وہ ڈنر سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس رات بھی رات 12 بجے انہی آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی دیوار تھپ تھپانا، کبھی سرگوشیوں کی آواز۔ اس نے وہ رات بھی جاگ کے گزاری، اور فجر میں جا کے ماحول میں کچھ سکون آیا تو وہ سویا۔ اگلے دن اس نے والد صاحب سے بات کر کے اپنے روم کو نیچے شفٹ کر دیا۔ اس معاملے کی خبر صرف بابر اور اس کے والد کو تھی، باقی بہن بھائی اور والدہ کو بابر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اوپر والے کمرے میں سردی زیادہ لگتی ہے، اس لیے نیچے موو ہو رہا ہوں، گرمیوں میں واپس اوپر چلا جاؤں گا۔ جس رات وہ نیچے سویا وہ رات اس کی سکون سے گزری، وہاں اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ وہ خوش تھا کہ چلو اب جان چھٹی،
اس بات سے بے خبر کہ آگے اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اگلے 2-3 دن بھی سکون سے گزر گئے، کوئی ایسا معاملہ دوبارہ سے نہیں ہوا۔ پھر ایک رات بابر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ڈنر پر گیا، جہاں سے واپسی پر اس کو رات کے 10 بج گئے۔ اس نے بائک روکی اور اتر کے گھر کے گیٹ کا دروازہ کھولا کہ بائک اندر کھڑی کرے۔ گیٹ کھول کر وہ بائک لینے بائک کی طرف پلٹا تو بے اختیار اس کی نظر برابر والے اسی گھر پر چلی گئی، اور یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ واقعی اس گھر کی پہلی منزل کی گیلری پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو بابر کو گھور رہی تھی۔ بابر پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد اس کو ہوش آیا۔ اس نے جلدی سے وہ بائک اندر کھڑی کی، اور اس ٹائم اس کو وہی ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ وہ بھاگ کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خوف کے مارے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ ساری رات اس نے خوف میں ہی کاٹی۔ اگلے دن اس نے اپنے ایک دوست سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ ان دنوں قرآن حفظ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں پانی پر کچھ پڑھ کے دیتا ہوں، تم وہ پانی اس گھر کی دیواروں پر ڈال دینا۔ بابر نے کہا کہ یار وہ گھر تو بند پڑا ہے۔ تو اس کا دوست بولا بے شک باہر سے ہی اس گھر کی دیواروں پر ڈال دو، اور اس گھر کی چھت پہ بھی ڈال دو، کچھ تو اثر ہو ہی جائے گا۔ اور اسی دن دوپہر میں بابر نے اس کا دم کیا ہوا پانی اس گھر کی دیواروں اور اس گھر کی چھت پر ڈال دیا۔ حالانکہ بابر کے والد نے نصیحت کی تھی کہ تم اس کو مت چھیڑنا، پر بابر نے اس بات پر عمل نہیں کیا، اور اب وہ اس چڑیل سے ڈائریکٹ پنگا لے چکا تھا، جو کہ بابر کو نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ چڑیل جو بھی کر رہی تھی اپنی حد میں رہ کر رہی تھی۔ اس کی ذات سے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ تھا، پر اب انجانے میں بابر سے بہت بڑی بھول ہو چکی تھی۔ جس دن بابر نے وہ پانی گرایا، اسی رات اپنے کمرے میں وہ سو رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی۔ اس کو پیاس محسوس ہوئی، وہ پانی پینے کچن میں گیا۔ پانی پیتے اس کو باہر صحن سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی پرندہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے۔ وہ ڈر گیا۔ باہر صحن میں ایک بلب جل رہا تھا۔ وہ آرام آرام سے باہر گیا تو دیکھتا ہے کہ صحن کے بیچوں بیچ ایک کالی موٹی سی بلی بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے منہ میں ایک بڑا سا چمگادڑ پکڑا ہوا ہے جو بری طرح پھڑپھڑا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بابر اس بلی کو بھگانے آگے بڑھا، اور اسی لمحے وہ بلی دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیل کے روپ میں آ گئی۔ اس کی شکل بہت ہی بھیانک اور خوفناک تھی، اور وہ بہت ہی بھیانک ہنسی ہنس رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس چمگادڑ کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بابر کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی، اور وہ چڑیل چمگادڑ کو وہیں پھینک کر دیوار پر ایسے رینگتی ہوئی برابر والے گھر کی چھت پر چلی گئی جیسے وہ کوئی چھپکلی ہو۔ اور ادھر بابر کی چیخ سن کر اس کے والد صاحب کی آنکھ کھل گئی، جبکہ اس کی والدہ سوتی رہیں، کیونکہ وہ نیند کی ٹیبلٹ لے کے سوتی تھی۔ جب تک بابر کے والد صاحب باہر صحن میں آئے تب تک وہ چڑیل جا چکی تھی۔ بابر نے والد صاحب کو صبح پانی پھینکنے والا اور ابھی ہونے والا سارا قصہ بتایا، اور ساتھ میں زمین پر پڑا آدھا چمگادڑ بھی دکھایا۔ والد صاحب بھی پریشان ہو گئے، اور بابر کو ڈانٹتے ہوئے بولے کہ تم کو کہا تھا نا ان چیزوں سے چھیڑ مت لو، صرف تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے وہ مخلوق اب اس گھر میں بھی آنے لگ گئی ہے۔ اور صبح ہوتے ہی ان کے والد صاحب ایک عالم کو لے آئے جس نے کافی دیر گھر پر پڑھائی کی، اور بابر کے والد سے کہا کہ برابر والے گھر میں ایک چڑیل آباد ہے، وہ اس گھر میں بھی آتی جاتی تھی، پر جب سے آپ لوگ یہاں آباد ہوئے ہیں اس نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے برابر والا گھر ہی اس نے اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا، پر آپ کے بیٹے نے اس کے گھر کی دیواروں پر پانی چھڑکا ہے، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئی ہے، اور اب اس نے واپس اس گھر پر بھی آنا جانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے پڑھائی کر دی ہے، امید ہے کہ اب وہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گی۔ یہ بول کر عالم چلا گیا، جبکہ بابر کی والدہ جو اب تک ان معاملات سے بے خبر تھیں، ان کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے بابر کے والد سے پوچھا کہ یہ عالم کیوں آیا تھا؟
बाबर के वालिद ने उनसे कहा कि बाबर ने कल रात बाहर सहन में एक काली मोटी बिल्ली को चमगादड़ खाते देख लिया था और डर गया था कि कहीं कोई हवाई चीज ना हो। मैंने एहतियातन पढ़ाई करवा दी है ताकि उसका वहम दूर हो जाए। वालदा उनकी ये बात सुनकर खामोश हो जाती हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि जब वो लोग पहली बार इस घर में आए थे तो सहन में और छत पर काफी परिंदों के पर और हड्डियां उनको मिली थीं। अगले 2 दिन तो आराम से गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बाबर की वालदा शाम में छत पर कपड़े उतारने जाती हैं जो उन्होंने सुबह को धोकर छत पर टांगे थे। उन्होंने छत पर 3-4 रस्सियां बांधी हुई थीं जिन पर वो कपड़े सूखने के लिए डालते थे। वालदा जब दूसरी रस्सी से कपड़े उतार रही थीं तो जैसे ही उन्होंने एक चादर उतारी, उसके पीछे खड़ी उस भयानक औरत को देखकर उनकी चीखें निकल गईं। उसकी सुर्ख आंखें, मुंह से टपकता खून और काले कोयले जैसी रंगत देखकर उनको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। हिम्मत करके उन्होंने जो सूरतें मुंह में आई पढ़ना शुरू कर दी और वो भयानक औरत किसी परिंदे की तरह छलांग लगाकर उनके बराबर वाले घर की छत पर दीवार पर खड़ी हो गई और कहके लगाती और गुनगुनाती हुई उस पतली सी दीवार पर चलती हुई घर के दूसरी तरफ चली गई और उस बंद घर के सहन में छलांग लगाकर गायब हो गई। जबकि वालदा की चीखों की आवाजें सुनकर बाबर और उसका भाई अबरार ऊपर आ गए। वालदा ने बाबर को सब कुछ बताया। वो वालदा को लेकर नीचे आ गए। इतनी देर में बाबर के वालिद भी अपनी जॉब से घर आ गए और मजबूरन बाबर की वालदा और छोटे बहन भाइयों को सारे मामलात बताने पड़े। सब हैरान और खौफजदा कि पिछले 15 दिनों से इतना सब कुछ हो रहा था, पर उनको जरा भी खबर नहीं पड़ी। खैर, उन लोगों ने तय कर लिया कि बस अब कल सुबह इस घर को छोड़ देंगे, पर वही रात उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। वो लोग अपनी तरफ से पूरी एहतियात करके सोए। बाबर अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को भी नीचे अपने ही रूम में सोने ले आया, जबकि दूसरे रूम में वालिद और वालदा थे। रात के 3 बजे का टाइम था। सब सोए हुए थे, इस बात से बेखबर कि वो भयानक चुड़ैल उस मकान की दीवार से छिपकली की तरह रेंग कर उनके घर के सहन में उतर चुकी है। उधर बाबर के वालिद और वालदा जो अपने रूम में सोए हुए थे, वालदा को ऐसे लगा जैसे उनका सांस रुक रहा हो और ऐसे में उन्होंने उठना चाहा तो उनको महसूस हुआ कि कोई भारी चीज उनके सीने पर है। जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, वो देखती हैं कि वो चुड़ैल उनके सीने पर बैठी है और अपने दोनों हाथों से उनकी गर्दन दबा रही है और उसके मुंह से बहुत ही भयानक गुर्राने की आवाजें निकल रही हैं। वालदा के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बराबर में सोए हुए बाबर के वालिद को हिलाया, जिससे उनकी आंख खुल गई। ये मंजर देखकर वो भी घबरा गए। उनको समझ ना आया कि क्या करूं। इतने में उन्होंने बेड की साइड टेबल पर पड़ा पानी के शीशे का जग उठाया और उस चुड़ैल के मुंह पर दे मारा। वो चुड़ैल चीखती हुई बेड से नीचे गिरी और बाबर के वालिद को भी हौसला हुआ। उन्होंने बुलंद आवाज में पढ़ाई शुरू कर दी। उधर बाबर की वालदा चुड़ैल को हटाते ही चीखने चिल्लाने लग गईं, जिससे उनके बच्चे भी उठ गए और वो चुड़ैल वहां से भागकर दोबारा से सहन की दीवार रेंगते हुए उस घर में गायब हो गई। सुबह होने तक उन लोगों ने जाग कर टाइम गुजारा और उसके बाद उन लोगों ने उस घर को छोड़कर एक किराए का मकान ले लिया और उन्होंने उस घर को बेचने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं बिक सका, क्योंकि उस घर पर भी उस चुड़ैल ने बसेरा कर लिया है। जो भी किराएदार जब उस मकान को देखने आता है तो दिन के टाइम भी उसको वहां से उसी चुड़ैल के कह के सुनाई देते हैं, जिससे वो भाग जाता है और मकान खरीदने का इरादा तर्क कर देता है। बाबर की एक छोटी सी गलती और जल्दबाजी की वजह से उसके वालिद को उस घर से हाथ धोना पड़ा, जिसका पछतावा बाबर को आज भी है। इतने साल गुजर गए पर आज भी वो दोनों घर खाली पड़े हैं और वो दोनों घर इस बात के लिए मशहूर हैं कि यहाँ चुड़ैल का बसेरा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।